فاتحہ۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، ہونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی، اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، گھبرائے ہوئے لال ہیں سہمی ہوئی مائیں، جی بھر کے میں دے دوں علی اکبر کو دعائیں، لینا ہے ابھی یون محمد کی بلائیں، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہو جہاں تک، مٹ جائیں گے کل آل پیمبر کے نشاں تک، باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی اذاں تک، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ، بیٹی کے سلانے کو ہے شبیر کا سینہ، جھولا علی اصغر کا جھلاتی ہے سکینہ، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب۔ حسین کی پکار کی رسول کی پکار ہے، شہادت حسین
سے یزید کا مقابلہ نہ کیجیے، یہ چھاؤں ہے وہ دھوپ ہے، یہ نور ہے وہ نار ہے، یہ چھاؤں ہے وہ دھوپ ہے، یہ نور ہے وہ نار ہے۔ شہادت حسین نے جبین وقت پر لکھا، شہادت حسین نے جبین وقت پر لکھا، تباہیوں کا اپنی خود یزید ذمہ ہے، تباہیوں کا اپنی خود یزید ذمہ ہے۔ حسین کے صغیر تک پہنچ سکی نہ اس لیے، حسین کے صغیر تک پہنچ سکی نہ اس لیے، دل حسین کی طرح خواب برقرار ہے، دل حسین کی طرح خواب برقرار ہے، اور محبت حسین کا نہال ہے موت کا، محبت حسین کا نہال ہے موت کا، ہتھیلیوں پر سر کیے کھڑے شاہزاد ہے، ہتھیلیوں پر سر کیے کھڑے شاہزاد۔ مجلس میں شے کی آئیو پر اتنا رہے خیال، کہ مجلس میں شے کی آئیو پر اتنا رہے خیال، مسجد کہیں کرے نہ شکایت حسین سے، مسجد کہیں کرے نہ شکایت حسین سے، کرے درے حسین سے بندے کو کیا نہیں ملتا، درے حسین سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ کہنے کہ غم حسین میں نہر فرات سے اب تک، غم حسین میں
नहरे फुरात से अब तक जो मौज उठती है सर फोड़ती है साहिब से, जो मौज उठती है सर फोड़ती है साहिब। जो खाने का तरीका उसके ऊपर जो एक आयत भी आई थी, वह इधर सालिक इबादी इन्नी फाइनी करीब उजीब दावत दाए व इधर दाते फल यस्तजीबू ली। ऐ रसूल मेरे बंदे जब तुमसे पूछे तो कह दो मैं इनके पास हूँ, और जब ये कोई दुआ करते हैं तो मैं दुआ करने वाले की दुआ को सुनता हूँ, अगर मुनासिब होता है तो कबूल करता हूँ।
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبتهي التهامي البتهي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. ولایت علی بن ابی طالب حسنی فمن دخل فی حسنی امنا من عذابی. صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان محترم، معزز سامعین، ارباب ولا، عزاداران مظلوم کربلا، آج شب عاشور ہے اور اس عشرے کی آج 9ویں مجلس ہے. بحث چل رہی ہے ولایت کے بارے میں. ولایت جو کہ اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے، مرکز ہے، مصدر ہے، محور ہے، ملجا ہے، ماوا ہے، جو بھی کچھ کہہ لیجئے، سارے شریعت اور دین کا دار و مدار اسی ولایت کے اوپر ہے. اگر ولایت کو بیچ سے نکال دیا جائے تو اسلام بے روح ہوگا، بے جان ہوگا، کھوکھلا ہوگا. اور اسی لیے قرآن مجید کی متعدد آیات میں بے انتہا تاکید کی گئی ہے. انہی آیات میں سے ایک آیت ہے جس میں ولایت کے بارے میں کہا گیا ہے. وہ آیت ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اے لوگو اللہ کی مرضی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تاکہ تم منتشر نہ ہو، تمہارے اندر تفرقہ نہ پائے.
معصوم سے پوچھا گیا اس رسی سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ نے کہا ہے کیا کوئی ایسی رسی ہے جو آسمان سے لٹک رہی ہے اور سارے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اس کو پکڑ کے تھامے رہو؟ ہاں، کوئی ایسی رسی ہے کہ جس رسی کے بارے میں معصوم مسکراتے ہیں، کہتے ہیں یہاں یہ رسی سے مراد وہ رسی مادی نہیں ہے، بلکہ رسی سے مراد یہاں پر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل الہی سے مراد یہاں پر ولایت کی رسی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جس کا ایک سرا اللہ پر ختم ہوتا ہے اور دوسرا سرا دنیا میں آتا ہے امام کی شکل میں، اور امام کے بعد جو ان کے نائب ہیں، نواب اربعہ ہیں، اور پھر نائب خاص اور نائب عام ان تک پہنچتا ہے، یعنی ولی فقیہ تک، کہ اگر تم نے ان کو پکڑے رہے تو تم کبھی بھی اختلاف اور انتشار کے شکار نہیں ہوگے۔ آج دنیا میں جو لوگ تفرقوں میں فرقوں میں بٹے پڑے ہوئے ہیں اور مختلف فرقے ہیں، اس کا واحد ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ولایت کی رسی کو نہیں تھاما۔ اگر ولایت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو یہ انتشار، یہ اختلاف اور یہ جو قتل و غارت ہے اور مختلف فرقوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، اس کا واحد ریزن اور سبب یہ ہے کہ ولایت کی رسی سے دور ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہودیوں کی ریسرچ اور ان کے جو ریسرچ کے ادارے ہیں، اس میں ایک مرتبہ اس کی طرف سے کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں یہ ہوا کہ جو ان کا ہیڈ تھا اس نے شیعت کے بارے میں یہ ہوا کہ شیعوں کے ہاں کیا کیا چیزیں بنیاد ہیں جو شیعت کو روکے ہوئے ہیں۔ تو مختلف ادارے تھے، جیسا کہ میگزین میں لکھا ہے تقریباً 1700 ادارے تھے جو شیعت کے اوپر کام کر رہے تھے۔ یہودیوں کے ہاں کہ شیعوں کو کیسے شکست دی جائے، کیسے ان کو زیر کیا جائے، تو ان کی ساری ریسرچ اور تحقیق کا جو نچوڑ نکلا اس میں بتایا کہ ان کے ہاں 3 چیزیں ایسی ہیں جو بنیاد اور اساس ہیں، اگر ان کو ہٹا لیا جائے تو شیعت بے روح ہو جائے گی۔ اس میں سے پہلا جو عقیدہ ہے، وہ پہلی چیز جو ان کے ہاں بنیاد ہے وہ عقیدہ مہدویت ہے، امام مہدی کا تصور۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ تصور جو ہے ان کے ہاں، ان کو زندہ کیے ہوئے ہے، ان کو روکے ہوئے ہے، اور یہ واقعاً اس شیعوں کے ہاں ہے کہ سب کے دل میں ہے کہ ہمارا ایک سرپرست ہے، ہمارا ایک مولا ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ان کے ہاں ہے وہ ان کو کبھی بھی نیست و نابود نہیں ہونے دے گا۔ یہ عقیدہ مہدویت جو ہے ان کے ہاں بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے عقیدہ، لہٰذا اس کے بارے میں دشمنوں نے کام کرنے کی کوشش کی اور چالیں چلی۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ ایسی تنظیمیں بنائی گئیں کہ لوگوں کو، نوجوانوں کو عقیدہ مہدی سے جدا کیا جائے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک انجمن ہے، انجمن حجتیہ، جس کا کام یہ ہے کہ نوجوانوں کو امام مہدی سے دور کیا جائے۔ وہ کلاسیں کرتے ہیں لیکن خفیہ طور سے کلاسیں کرتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، والدین کو پتہ نہ چلے۔ عزیزان گرامی، آخر کون سی ایسی دینی کلاس ہے کہ جس کی خبر والدین کو نہ ہو؟ ایسی کوئی کلاس سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے در پردہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی لیے امام خمینی نے اپنے زمانے میں وہاں پر استعمار کی طرف سے جب ایران میں انجمن حجتیہ بنی تو امام خمینی نے ان کے اوپر پابندی لگائی اور ان کو وہاں سے نکال کے پھینک دیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو پہلا عقیدہ جو ہے وہ شیعوں کے ہاں، جو شیعوں کی اساس اور بنیاد ہے، جو جڑ ہے، جو روح ہے، وہ عقیدہ مہدویت ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے جو شیعوں کے ہاں بنیاد ہے وہ عزاداری ہے۔ یہ
شیعت کو جو باقی رکھے ہوئے ہے یہ عزاداری ہے۔ آپ دیکھیں پورے ہندوستان میں بلکہ پورے ورلڈ میں، دنیا میں آج کہیں بھی شیعہ ہے تو اس عزاداری کے بنیاد پر ہے۔ کہیں بھی ہو، جب محرم کا زمانہ آتا ہے تو کوئی بھی شیعہ ہے، کوئی بھی حسین کا عزادار ہو، وہ بے چین ہو جاتا اپنے مولا کا غم منانے کے لیے۔ اس کے اندر ایک ایسی روح آتی ہے کہ وہ اس کو بے چین کر دیتی ہے اپنے دین کے بارے میں اور اپنے پیشوا اور امام کے بارے میں۔ تو شیعت وہ ہے جو ان کو دین سے روکے ہوئے ہے، جوڑے ہوئے ہیں۔ اور تیسری چیز جو بتائی، ان کے ہاں ولایت فقی کا تصور ہے، وہی ولایت جس کا ہم نے تذکرہ ہم کر رہے ہیں کہ جو اللہ سے شروع ہوتی ہے اور ولی فقی پر آ کر تمام ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس ولی فقی سے نوجوانوں کو جدا کیا جائے، اس لیے کہ جب تک ان سے ان کا رابطہ رہے گا، کنیکشن رہے گا، یہ قوم کو ہم گمراہ نہیں کر سکتے، ان کو راہ راست سے ہم بھٹکا نہیں سکتے۔ یہ قوم، یہ نوجوان جو جڑے ہوئے ہیں ولایت فقی سے، لہٰذا اس طرح کی تنظیمیں قائم کی گئیں کہ اخباریت کے ذریعے سے ولی فقی کے اوپر حملہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ آج ولایت ہے، جو ولی فقی ہے، جو مرجعیت ہے، آج عراق میں جو کچھ بچا ہے وہ اسی مرجعیت اور ولی فقی کی بنیاد پر ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں IS کی تنظیم داعش نے حملہ کیا تھا اور چاہ رہے تھے کہ پورا عراق کو تباہ و برباد کر دے، لیکن مرجع وقت آیت اللہ سیستانی کے ایک فتوے نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہٰذا نوجوانوں سے یہ پیغام ہے کہ ان تینوں چیزوں کی حفاظت ضروری ہے۔ عقیدہ مہدویت کی بھی حفاظت ضروری ہے، عزاداری کی بھی، کہ عزاداری ایسی کریں کہ جیسا ہمارا مولا و آقا چاہتا ہے۔ عزاداری، روح عزاداری، نوجوانوں کے درمیان میں یہ پیغام ہے کہ عزاداری میں ایسی باتیں کی جائے کہ لوگ امام سے قریب ہوں، امام سے دور نہ ہوں۔ یہ عزاداری کا۔ اور تیسری چیز یہ ولایت کا مسئلہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، ولایت سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ نے مختلف آیات بتایا ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں، ولی کے امتیازات کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جو دین کا رہبر ہوتا ہے، جو محافظ قرآن ہوتا ہے، جو مفسر قرآن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولائے متقیان امیر المؤمنین صلوات پڑھیں محمد والے، یہ بار بار مسجد کوفہ اور مختلف ممبروں سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں قرآن کی کسی آیت کے بارے میں کوئی تفسیر چاہیے، تشریح چاہیے، تو ہمارے پاس آؤ، ہم اہل بیت کے پاس آؤ، جو یہ قرآن کی تفسیر بتائیں گے وہی تفسیر صحیح ہوگی۔ اگر ان کے علاوہ کسی اور در پہ جاؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جنہیں آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ متشابہ آیات کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ظاہری معنی اور ہیں اور باطنی معنی اور ہیں۔ اگر امام کے در پر ہم نہیں جائیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، راہ راست سے بھٹ جائیں گے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں غلط عقیدے کے ہم قائل ہو جائیں گے۔ اسی لیے امام نے بتایا ہے کہ دیکھو، جو ولی فقی ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، وہی حقیقی معنوں میں مفسر قرآن ہوتا ہے، چونکہ قرآن اسی کے گھر میں نازل ہوا ہے۔ وہ تفسیر نہیں بتائے گا تو کون تفسیر بتائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ انہی آیات میں سے ایک آیت ہے جو قرآن مجید میں ہے کہ جس کی امام تشریح کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ مکر کرتے ہیں اسلام کے بارے میں۔ مکر یعنی فریب، دھوکہ، فراڈ۔ وَمَكَرُوا، یہ جو کفار ہیں، یہ دشمنان اسلام ہیں، یہ اسلام کے بارے میں مکر کرتے ہیں۔ وَمَكَرَ اللَّهُ،
اور اللہ بھی ان کے مقابل میں معاذ اللہ اگر عام لوگوں کا ترجمہ کیا جائے جو اہل بیت کے دامن سے ہٹ گئے ہیں، انہوں نے وہی ترجمہ کیا ہے جو دشمنان اسلام کے بارے میں، جب دشمنان اسلام کے بارے میں مکر کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، تو اللہ بھی انہی کے مقابل میں مکر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تو معاذ اللہ بڑا مکار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ ترجمہ کیا ہے۔ ایک لفظ ہے مکر، جس کا ترجمہ دشمنان اسلام کے بارے میں طرح طرح کے حربے اختیار کرتے ہیں، سازشیں رچتے ہیں، مکر کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور ان کے مقابل میں جب اللہ آتا ہے تو عام لوگ جنہوں نے دامن اہل بیت سے جو متمسک نہیں ہیں، وہ چونکہ اہل بیت کے دامن سے متمسک نہیں ہوئے ہیں، لہٰذا اس مسئلے میں گمراہ ہو گئے ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا، مولا بتائیے کہ یہاں پر اللہ کے مکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب دشمنان اسلام مکر کرتے ہیں تو یہاں پر اللہ ان کے مقابل میں مکر کرتا ہے، تو یہاں مکر سے مراد کیا ہے؟ ایک مرتبہ معصوم مسکراتے ہیں، کہتے ہیں یہاں مکر سے مراد یہ ہے اللہ کے مکر سے کہ اللہ ان کے مکر و فریب کے مقابل میں ایسی تدبیریں اختیار کرتا ہے، ان کے مکر و فراڈ کے مقابل میں ایسی تدبیریں اختیار کرتا ہے کہ ان کا مکر فیل ہو جاتا ہے، اور اللہ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ جب در معصوم سے قرآن کی تفسیر نہیں لیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے راہ راست سے، پھر ایسا ہی ترجمہ کریں گے جیسا عام طور پہ لوگ ہوتا ہے۔ یہ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ دوسری تفسیر، دوسری آیت ہے کہ جس میں قرآن مجید میں ہے وجہ اللہ، اللہ کے بارے میں وجہ کا استعمال ہوا ہے۔ کلو شعین فان اللہ رب کا ذوالجلال والاکرام۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ہر شے فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ عزیزان گرامی، چہرے سے مراد کیا ہے کہ وجہ اللہ باقی رہے گا، یہاں چہرے سے مراد کیا ہے؟ عام لوگوں نے جو یہاں پر ترجمہ کیا وہ چہرہ ہی کیا۔ عزیزان گرامی، اگر چہرہ کریں گے تو جسم و جسمانیات کے قائل ہو جائیں گے۔ اللہ کے لیے جسم کو معصوم سے پوچھا گیا کہ یہاں وجہ اللہ سے مراد کیا ہے؟ امام نے بتایا وجہ اللہ سے مراد ہم اہل بیت ہیں۔ معصوم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اور یاد رکھیے انسان کی تشخیص، انسان کا تعارف، انسان کا انٹروڈکشن جو ہوتا ہے وہ چہرے کے ذریعے سے ہوتا ہے، نہ ہاتھ کے ذریعے سے ہوتا ہے، نہ پیر کے ذریعے سے ہوتا ہے، نہ شکم کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اگر کسی باڈی کا کسی کا قتل ہوا ہے تو کہیں گے اس کا چہرہ کہاں ہے؟ چہرے کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون انسان ہے۔ پتہ چلا انسان کی تشخیص اور اس کو پہچانا جاتا ہے چہرے کے ذریعے سے۔ امام بتانا چاہتے ہیں وجہ اللہ سے مراد ہم اہل بیت ہیں، ہم بتائیں گے اللہ کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ہم ہیں وجہ اللہ، ہم بتائیں گے اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہم ہیں، ہم بتائیں گے، اور ہمارے ذریعے سے ہم مظہر صفات الہی ہیں، ہم مظہر صفات الہی ہیں۔ اللہ کی صفات کو دیکھنا ہو تو اہل بیت کو دیکھو۔ اہل بیت، اللہ جسم و جسمانیات سے منزہ و مبرہ ہے، تو اللہ کے اگر صفات کو دیکھنا ہے تو اہل بیت کے صفات کو دیکھو۔
اللہ کو در کرو گے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ تو یہ ہے تو دوسری آیت کہ جس میں امام نے بتایا کہ دیکھو اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تیسری آیت ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اب یہاں پر لوگوں نے ترجمہ کیا، ہاتھ کا ترجمہ ہاتھ کیا، لیکن وہ لوگ جو در اہل بیت سے بھٹکے ہوئے تھے، جو در اہل بیت سے جدا تھے، انہوں نے ہاتھ کا ترجمہ ہاتھ کیا، لیکن جو در اہل بیت سے وابستہ تھے وہ معصوم سے پوچھے کہ یہاں ید کا مطلب کیا ہے؟ امام نے بتایا یہاں ید سے مراد ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہاں ید سے مراد اللہ کا تسلط و غلبہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہ کا تسلط و غلبہ ہے، یہاں پر ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے۔ بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں جس میں امام بتا رہا ہے جو ولی اللہ ہے، اور ایک اور آیت ہے کہ جس میں کہا گیا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا ووجد کا ضالن فہدا۔ الم یجد کا یتیمن کس کے بارے میں یہ آیت ہے؟ جناب ابو طالب کے بارے میں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر جب آپ یتیم تھے تو کیا ہم نے پناہ نہیں دی؟ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، جس کو تم کفر کہتے، جس کے تم کفر کے قائل ہو، جس کو کہتے ہو کافر ہیں، جو مومن نہیں ہیں، ایمان نہیں لائے، اللہ ان کے فعل کی ضمانت لے رہا ہے۔ الم یجد کا یتیمن، اے میرے پیغمبر کیا ہم نے آپ کو پناہ نہیں دی؟ پناہ دینے والے کون ہیں؟ جناب ابو طالب ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہم نے پناہ دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کا فعل اتنا اللہ کی نظر میں بلند ہے کہ اللہ ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا۔ اے مسلمانوں، جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے تم اسے کافر کہتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے پیغمبر جب آپ یتیم تھے تو کیا ہم نے پناہ نہیں دی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اصل میں بحث ہماری یہاں پر ہے کہ ضال کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہوتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر اللہ نے غضب نازل کیا ہے اور جو گمراہ ہیں۔ اب یہاں پر ضال کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالن، اور اے میرے حبیب جب آپ کو ضال پایا۔ ضال کا مطلب کیا ہوا؟ غیر لوگوں نے جو در اہل بیت سے جدا تھے انہوں نے کہا کہ ضال کے معنی گمراہ ہیں، معاذ اللہ یہاں پر رسول گمراہ ہیں۔ لیکن جب معصوم سے پوچھا گیا کہ ضال کا مطلب کیا ہے کہ وَوَجَدُكَ ضَالًّا، اے پیغمبر جب آپ کو ہم نے ضال پایا، کہا یہاں ضال سے مراد وہ ذات ہے جو لوگوں کے درمیان میں ناشناختہ ہو۔ وَوَجَدُكَ ضَالًّا، وہ ذات جو لوگوں کے درمیان میں ناشناختہ ہو، پہچانی نہ جاتی ہو۔ فَهَدَى، پر ہم نے آپ کی ذات لوگوں کے درمیان میں ناشناختہ تھی۔ فَهَدَى، پس ہم نے لوگوں کو ہدایت کر دی کہ یہ رسول ہیں، ان کی معرفت حاصل کرو۔ یہ ہے مرتبہ۔ جو ولی ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا، وہ بتاتا ہے کہ قرآن کی آیات کا مطلب کیا ہے۔ بے شمار آیات ہیں، آپ دیکھیں جا کے متشابہات میں کہ اس کا معصوم نے کس طرح سے تعویل و تفسیر کی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک آیت پیش کی تھی جب آیت اللہ حکیم کے واقعے کو نقل کیا تھا کہ وہاں پر یتیم سے، وہاں پر اندھے سے مراد کیا ہے، تو بتایا تھا کہ اندھے سے مراد وہاں پر ولایت کا اندھا ہے۔
صلوات پڑھیں محمد والے تو یہ ولایت بڑی اہم چیز ہے، اور اللہ نے اس سے پہلے کی تقریر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ولایت دو طرح کی ہے، تشریعی ہے اور تکوینی ہے۔ اللہ نے جس کو بھی ولی بنایا ہے اس کو دو چیزیں عطا کی ہیں۔ جتنے بھی اللہ نے عہدے دیے ہیں، جس کو بھی ولی بنایا ہے، اس میں دو چیزیں بنیادی رکھی ہیں، ایک علم عطا کیا ہے اور ایک اس کے کردار کی ضمانت لی۔ دو چیزیں جس کو اللہ نے ولی بنایا ہے اپنا، دو چیزیں اس میں بنیادی چیزیں قرار دیں، ایک اس کو علم عطا کیا اور اس کے کردار کی ضمانت لی۔ اس کی پہلی مثال یہ ہے کہ اللہ نے جب جناب آدم کا پتلا تیار کیا اور ان کو خلیفہ بنایا تو اللہ نے کہا کہ وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ، ہم نے آدم کو کچھ اسماء کی تعلیم دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ولی خدا ہوتا ہے اللہ اس کو تعلیم دیتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے فرشتوں کے ذریعے تعلیم دی، بلکہ کہا ہم نے خود تعلیم دی۔ میں کہوں گا اللہ تو یہ کیوں نہیں کہہ رہا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے تعلیم دی؟ کہا اس لیے نہیں کہ فرشتوں سے سجدہ کروانا ہے۔ اگر فرشتوں کے ذریعے تعلیم دیتا تو یہ کہہ دیتا فرشتے استاد ہوتے، کبھی بھی استاد شاگرد کا سجدہ نہیں کرتے۔ لہٰذا اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو چونکہ اپنی روح پھونک کے تمام فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کروانا ہے، لہٰذا اللہ نے کہا کہ یہ تعلیم ہم نے خود دی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ولی خدا ہوتا ہے اس کو اللہ اس کے علم کی ضمانت لیتا ہے۔ اور جب اللہ نے بزم ملائکہ میں یہ آواز بلند کی کہ میں روئے زمین پر ایک ایسے شخص کو خلیفہ بنا رہا ہوں، تو ملائکہ کی طرف سے آواز اٹھی کہ اتجعل من یفسد ویسفک الدماء، پروردگار تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد و خون ریزی برپا کرے۔ ہم تو تیری نحن نسبح و نقدس لک، ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ جب بزم ملائکہ میں اللہ نے ولایت و خلافت کا اعلان کیا تو بزم ملائکہ کی طرف سے ایک آواز اٹھی اللہ کے اس اعلان کے مقابل میں کہ پروردگار تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو جا کر زمین میں فساد و خون ریزی برپا کرے۔ ارے ہم تو معصوم ہیں، تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے فوراً جواب آیا کہ انی عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب خلافت و ولایت کے مسئلے میں خلافت و مسئلے میں معصوم ملائکہ کا اجماع قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوا۔ جب ولایت و خلافت کے مسئلے میں سارے ملائکہ نے مل کے اللہ کی بارگاہ میں کہا ہم اجماع کرتے ہیں کہ ایسے کو خلیفہ نہ بنا، تو جب معصوم ملائکہ کا اجماع خلافت کے مسئلے میں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوا تو عام انسان، گنہگار انسان کسی کو خلیفہ بنائے تو کیسے قابل قبول ہوگا؟ صلوات پڑھیں۔ تو جناب آدم کو علم دیا، اور آپ دیکھیں کہ علم کے درجات ہیں کہ جناب آدم کو علم دیا ہے اور علم کی بنیاد پر ان کو خلافت ملی۔ جناب آدم وہ ہیں جو پہلے نبی ہیں، اور انبیاء میں بھی درجات ہیں، نبی ہیں، اس کے بعد رسول ہیں، اس کے بعد خاتم النبیین۔ اس کا مطلب درجات ہیں نبیوں میں، پہلے نبی ہیں، ان سے بڑا درجہ رسول کا ہے،
پھر رسول جو ہیں وہ بڑے رسول ہیں، چھوٹے رسول ہیں 313، اس کے بعد بڑے رسول ہیں، اس کے بعد خاتم المرسلین ہیں۔ یہ درجات ہیں۔ اللہ نے جتنے نبی ہیں سب کو کوئی نہ کوئی علم دیا۔ جناب داؤد کے بارے میں ہے کہ ہم نے ان کو علم نساجی دی، کپڑا بننے کا علم دیا۔ یا اس کے علاوہ مختلف لوگوں کو کسی کے بارے میں کہا کہ ہم نے جانوروں کی بولی، منطق الطیر، علم جانوروں کا منطق و سمجھنے کی بولی عطا کی۔ تو مختلف طرح سے اللہ نے مختلف لوگوں کو، مختلف نبیوں کو مختلف طرح سے علم عطا کیا۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ سارے نبی ہیں، اللہ نے ہر نبی کو کسی ایک حصے کا علم دیا، لیکن جب رسول کی بات آئی تو ارشاد ہوا علمکم ما لم تعلم، اے پیغمبر ہم نے آپ کو وہ ساری چیزیں دی جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں تھا۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ ہر طرح کا علم آپ کو دیا۔ اور جناب آصف ابن برقیہ کے بارے میں دیکھیں، جناب سلیمان جو ہیں وہ نبی ہیں، چھوٹے نبی ہیں، رسول بھی نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جناب سلیمان کے جو وزیر ہیں ان کے بارے میں قرآن میں ہے کہ جناب سلیمان کے وزیر جو ہیں، جناب سلیمان کہاں رہ رہے ہیں؟ فلسطین میں رہ رہے ہیں۔ اور بلقیس کہاں ہے؟ یمن میں ہے۔ جناب سلیمان نے دعوت دی ہے ان کو دین کی طرف، اور اس کے بعد جناب سلیمان کہتے ہیں کہ کون ایسا ہے ہماری بزم میں کہ جو چشم زدن میں تخت بلقیس کو یمن سے لا کر فلسطین میں رکھ دے۔ تو قرآن نے حکایت کی کہ اس وقت ان کا ایک وزیر تھا، اس نے کہا کہ ہاں، اس کا نام آصف ابن برقیہ نقل کیا ہے۔ آصف ابن برقیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں اے خدا کے رسول، ہے خدا کے نبی، ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ چشم زدن میں آگ کی پلک جھپکنے نہ پائے، ہم تخت بلقیس کو یمن سے لا کر فلسطین میں رکھ دیں گے۔ میں کہوں گا آصف ابن برقیہ کون ہیں؟ جناب سلیمان ایک نبی ہیں، رسول بھی نہیں ہے، رسول اعظم بھی نہیں ہے، بڑے رسولوں میں سے نہیں ہے۔ جب ایک عام نبی کا وزیر اس حد تک ہے کہ اگر اسے تھوڑا سا علم مل جائے تو چشم زدن میں تخت بلقیس کو یمن سے لا کر فلسطین میں رکھ دے، تو جو خاتم النبیین ہے اس کے وزیر کا کیا علم ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد والا۔ یہ ہے کہ جب عام نبی کے وزیر کا ہے تو جو خاتم النبیین کا وزیر ہے اس کے علم کا ہے۔ تبھی تو کہا گیا ہے، تبھی رسول نے علی نے دعویٰ کیا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدون۔ تو جس کے علم کا مسئلہ ہے، جتنے بھی ولی آئے ہیں اللہ نے انہیں علم کی دولت سے نوازا ہے، اور دوسرے کیا ہے؟ کردار کی ضمانت لی ہے۔ کردار کے بارے میں دیکھیں، قرآن میں ان کی کردار کی ضمانت لے رہی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھیں۔ اب اس کی تفسیر پوری تشریح بعد میں بیان کریں گے، یہاں پر سر دست موضوع بحث یہ ہے کہ جس کے کردار کی ضمانت اللہ لے رہا ہے۔ یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ یہ آیت چادر تطہیر میں نازل ہوئی ہے۔ جب جبرائیل نے کہا، پنجتن پاک تطہیر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو روایت کہتی ہے کہ جبرائیل نے کہا یا رب ومن تحت الکسا، اے پروردگار کسا کے اندر کون ہے؟ عزیزان گرامی، میرا یہ سوال ہے کہ کیا جبرائیل نہیں جانتے تھے کہ کسا کے اندر کون ہے؟ جبرائیل تو روز آتے تھے، در سیدہ پر آتے تھے، در رسول پر آتے تھے، تو یہ پھر کیوں اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے پروردگار کسا کے اندر کون ہے؟ تو شاید جبرائیل یہ بتانا چاہتے ہیں کبھی کبھی سوال جواب کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم سوال اس لیے کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے۔
ہمیں تو معلوم ہے، ہم سوال اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ جواب دیں اور سب کو پتہ چلے۔ عزیزان گرامی، جبرائیل ہمیشہ آتے تھے، گہوارہ جنبانی کے لیے آتے تھے، آیتیں لے کر آتے تھے، چکی پیسنے کے لیے آتے تھے، ہمیشہ اہل بیت کے ہاں آتے تھے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسا کے نیچے ہیں تو کیوں سوال کیا؟ تو یہاں پر علماء نے بتایا کہ یہاں پر اس لیے بتایا کہ جبرائیل کو معلوم تھا، جبرائیل صرف یہ بتانا چاہتے تھے تاکہ اللہ کے سامنے اللہ بتائے کہ اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے۔ کہا اس کی کوئی مثال ہے؟ کہا ہاں قرآن میں مثال ہے۔ کہا کہاں مثال ہے؟ کہا جناب موسیٰ کے واقعے میں، جناب موسیٰ کے واقعے میں کہ اللہ پوچھ رہا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ جس طرح سے جبرائیل جانتے تھے اسی طرح سے اللہ بھی جانتا ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ جب اللہ نے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن نے حکایت کی کہ موسیٰ نے فوراً جواب دیا ہَذَا عَصَایَ، پروردگار یہ میرا عصا ہے۔ تو عزیزان گرامی، طریقہ یہ ہے کہ جتنا کوشچن ہو اتنا آنسر ہو، جتنا سوال ہو اتنا جواب ہو، یہی طریقہ ہے۔ اب اللہ نے جب پوچھا موسیٰ سے کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ کو کہہ دینا چاہیے کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، بس جواب ختم ہو جاتا۔ لیکن قرآن حکایت کر رہا ہے کہ جیسے اللہ نے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو روایت کہتی ہے، تفاسیر بیان کرتی ہے کہ موسیٰ اس عصا کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ موسیٰ نے اس کے فضائل بیان کرنا شروع کیا۔ ھذا عصایا اتوکا علیہا واہش علیہا غنمی ولیا فیہا معارب اخرى، پروردگار یہ میرا عصا ہے، اس کے ذریعے سے میں دمبیوں کو، بھیڑوں کو چراتا ہوں، اور ضرورت پڑتی ہے تو اس کو لگا کر ستون خیمہ بنا لیتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے فلاں فلاں کام کرتا ہوں۔ میں کہوں گا موسیٰ اللہ نے جتنا پوچھا تھا اتنا جواب دے دینا چاہیے۔ تو کہا علماء نے بتایا چونکہ موسیٰ کو یہ عصا بہت پسند تھا، لہذا جب اللہ نے پوچھا تو موسیٰ عصا کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ بس عزیزان گرامی، یہی مسئلہ جبرائیل کے لیے تھا کہ تائے تطہیر میں معلوم تھا کہ اللہ کی نظر میں اہل بیت اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہیں، سب سے محترم ہے۔ لہذا جب جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، اے پروردگار کسا کے نیچے کیا ہے، جبرائیل جانتے تھے کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب اہل بیت ہے۔ جیسے پوچھا اہل بیت کے بارے میں، اللہ نے ان کے فضائل بیان کرنا شروع کیا۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکسا۔ یہ مسئلہ ہے کہ جانتے تھے جبرائیل کہ اللہ کی نظر میں سب سے محبوب ذات جو ہے، محبوب ذوات جو ہیں وہ اہل بیت کی ہیں، لہٰذا اللہ کے زبان سے اہل بیت کا قصیدہ سننا چاہتے تھے جبرائیل، اس لیے بیان کیا۔ تو یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے دین کی حفاظت کی۔ بس عزیزان گرامی، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، آج محرم کی 9 تاریخ ہے اور ہم سب حسین کو غم منانے کے لیے، حسین کی دکھیاری ماں کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے اکٹھا ہو گئے ہیں۔ ہاں عزیزو، ولایت کی بات چل رہی ہے، ولایت کی حفاظت میں حسین نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی، انہی قربانیوں میں سے قربانی ہے
جو شہزادہ علی اصغر کی ہے، جس کو مجاہد کربلا کہا گیا ہے۔ سب سے عظیم قربانی، سب سے بڑی قربانی حسین کی یہ علی اصغر ہیں۔ ہاں عزیزو، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جناب مختار کو حکومت ملتی ہے تو ایک شخص ہے جو جناب مختار کے دربار میں ہے، وہ نقل کرتا ہے کہ میں جناب مختار کے دربار میں کوفے میں تھا اور مختار کی حکومت تھی، تو میں مختار سے رخصت ہو کے سیدھے مدینہ گیا اور جانے کے بعد امام سجاد کی خدمت میں ان سے زیارت کے لیے، ان کی ملاقات کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ امام سجاد کے پاس جب گئے تو امام ایک مرتبہ کوفے کے بارے میں پوچھنے لگے کہ بتاؤ مختار کا حال کیا ہے؟ تو اس شخص نے نقل کیا کہ مولا اس وقت مولا آپ کے بابا کے قاتلوں سے انتقام لینے میں لگے ہوئے ہیں اور ایک ایک کو پکڑ کر ان کا انتقام لے رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا یہ بتاؤ کہ میرے چھوٹے بھائی اصغر کے قاتل کو گرفتار کیا یا نہیں کیا؟ اللہ اکبر! یہ کون کہہ رہا ہے؟ مختار کے دربار میں ایک شخص ہے جو امام سجاد سے ملنے گیا ہے۔ وہ شخص وہاں سے پلٹتا ہے، کہتا مولا ابھی تو حرملہ نہیں گرفتار کیا گیا۔ جب وہ پلٹتا ہے تو روایت کہتی ہے اس دن پہنچا جس دن مختار نے حرملہ کو گرفتار کیا، اور جب وہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حرملہ دربار میں گرفتار کر کے لایا گیا ہے۔ جیسے اس کی نظر اس حرملہ کے اوپر پڑی، وہ تکبیر بلند کرنے لگا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مختار نے پوچھا اپنے اس ساتھی سے کہ تم تکبیر کیوں بلند کر رہے ہو؟ اس میں تکبیر بلند کرنے کا سبب کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں امام سجاد کے پاس گیا تھا اور آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو مولا سجاد نے کہا یہ بتاؤ میرے بھائی اصغر کے قاتل اصغر کے قاتل کو حرملہ کو مختار نے گرفتار کیا یا نہیں، کیفر کردار کو پہنچایا یا نہیں؟ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جو مولا نے یاد کیا تھا وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری دربار میں حرملہ حاضر ہے۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ مختار نے حرملہ سے کہا کہ تو اپنا بیان نقل کر، بتا تو نے کون کون سے ظلم کیے ہیں کربلا میں؟ تو حرملہ چپ ہے، خاموش ہے، اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، کچھ نہیں بولتا۔ مختار اس کے اوپر زور ڈالتے کہتے نہیں تجھے بتانا پڑے گا تو نے کون کون سا ظلم کیا ہے، تو نے کون کون سا ظلم کیا ہے؟ تو مختار کو حرملہ کہتا ہے کہ اے مختار، اے امیر، کربلا میں نے 3 تیر چلائے تھے، میرے ترکش سے 3 تیر نکلے تھے جو خطا نہیں کیے۔ کہا پہلا تیر کون تھا؟ کہا پہلا تیر جو میرے ترکش سے نکلا اور جو میں نے چلایا وہ تیر عباس کے جسم میں پڑا۔ اللہ اکبر! حرملہ رو رہا ہے، بتا رہا ہے، مجمع کے دربار کے اندر مختار سن رہے ہیں، مختار کے آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ مصیبت مولا کے اوپر یہ ظلم، عباس کے اوپر تیر چلایا تو نے؟ کہا بتا دوسرا تیر کہاں چلایا؟ اس نے کہا مولا امیر مت پوچھئے۔ کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا کہ دوسرا تیر تو نے کہاں چلایا؟ کہا دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب فاطمہ کا لال زخم چور ہو کے اور زمین گھوڑے کے اوپر ڈگمگا رہا تھا، تو میں نے اس وقت اپنا ایک تیر چلایا جو تیر چلتا ہے اور حسین کی پیشانی میں لگتا ہے، اور اس کے بعد حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ اللہ اکبر! یہ سننا تھا۔ مختار دہاڑ مار کر رونے لگا۔ کہا اچھا تو نے ملعون دوسرا تیر حسین کے اوپر چلایا ہے؟ کہا تیسرا تیر بتا، تیسرا تیر کہاں چلا؟
کہا اے امیر مجھ سے مت پوچھ، اب میں نہیں بتا سکتا۔ کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا کہ تُس نے تیسرا تیر کہاں چلا ہے۔ اب وہ جب اصرار ہوا ایک مرتبہ حرملہ کہتا ہے میں نے تیسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین اپنے ششماہ علی اصغر کو میدان کربلا میں لے کر آئے تھے اور اشقیاء سے طلب آب کر رہے تھے اور اشقیاء نے پانی نہیں دیا تو ایک مرتبہ حسین نے کہا اے حجت خدا کے پسر تو بھی اپنی حجت ان لعینوں پہ ظاہر کر دے۔ ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنی اس خشک زبان کو ہونٹوں پر پھرانا شروع کیا۔ ارے یہ دیکھ کر فوج آدھا میں تلاتم برپا ہو گیا۔ ارے قریب تھا کہ فوج میں انقلاب برپا ہو۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے حکم دیا اے حرملہ تو تیر چلا۔ اب جب میں نے تیر چلایا ارے علی اصغر کا گلا چیتتا ہوا امام کے بازو پر پیوست ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو اب مختار رو رہے ہیں اور اس کے بعد اس حرملہ کو اس نے حکم دیا کہ اس کا سر قلم کیا جائے، اس کو سخت سخت سزا دی جائے۔ ہاں عزیزو روایت کہتی ہے جب حسین نے ساری قربانی پیش کر لی تو اب حسین میدان میں آئے ہیں، آخری صدا بلند کر رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من معین یعیننا، ہے کوئی جو میری مدد کو پہنچے۔ روایت کہتی ہے کہ حسین کی آواز کو سن کر ایک مرتبہ ششماہ علی اصغر نے اپنے کو گھوڑے سے اپنے کو خیمے میں جھولے سے گرا لیا۔ ارے خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ حسین جب خیمے کے قریب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ششماہ علی اصغر ہے جو حسین کی آواز استغاثہ کو سن کر بے قرار ہو گیا ہے۔ حسین قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں اس بچے کو اس مجاہد کو مجھے دے دو، میں اسے 2 گھونٹ پانی پلا لاؤں۔ ہاں عزیزو رباب نے اصغر کو حسین کے حوالے کیا۔ ارے ابا کے دامن میں لے کر جاتے ہیں اے فوج اشقیاء اگر تمہاری نظروں میں میں خطاوار ہوں، میں گنہگار ہوں تو اس چھوٹے سے بچے نے کیا خطا کی ہے، اسے 2 بوند پانی دے دو۔ روایت کہتی ہے اشقیاء کو رحم نہ آیا، پھر حسین نے اس کو زمین پر لٹا دیا۔ اے فوج آدھا اگر تم چاہتے ہو، اگر تم سوچ رہے حسین اس کے بہانے پانی پی لے گا تو لو میں اسے زمین پر لٹائے دیتا ہوں۔ ارے روایت کہتی ہے زمین کربلا اتنی گرم تھی کہ اگر اس پر دانہ رکھ دیا جاتا تو بھن جاتا۔ ارے حسین نے اس معصوم بچے کو، اس ششماہے کو، اس پھول سے بچے کو عرض کربلا پر رکھا۔ ارے بچہ دھوپ کی شدت سے گرمی عرض کی بنا پر تڑپ رہا ہے، حسین سے دیکھا نہ گیا، فوراً آغوش میں لیا۔ اے حجت خدا کے پسر تو بھی اپنی حجت کو ان لائنوں پہ ظاہر کر۔ عزیزو اصغر نے زبان پھیری، ادھر حرملہ کا تیر چلا۔ روایت کہتی ہے ایسا تیر کون حرملہ عرب کا سب سے بڑا تیر انداز جب تیر چلاتا تھا تو لوہے کی دیواروں میں چادر میں سوراخ کر دیتا تھا۔ اب ایسا تیر انداز 6 مہینے کا معصوم بچہ، معصوم گلا، آپ تصور کریں جب حرملہ نے تیر چلایا ہوگا تو اصغر کے گلے کا کیا حال ہو گیا۔ روایت کہتی ہے یہ سنسناتا ہوا تیر چلا، ارے علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ امام نے آواز بلند کی فانقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ
بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ روایت کہتی ہے حسین نے اصغر کے خون کو چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے قبول نہ کیا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین نے قبول نہ کیا۔ اب حسین اس خون کو اپنے چہرے پر ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی طرح سے نانا سے روز قیامت ملاقات کروں گا۔ ہاں عزیزو، حسین امام بھی ہیں، باپ بھی ہیں، شوہر بھی ہیں۔ امامت یہ تقاضا کرتی ہے کہ چونکہ بچے کو خیمے سے لے کر آئے ہیں لہٰذا خیمے میں واپس کیا جائے، لیکن باپ کی ممتا ہے۔ ارے رباب سے وعدہ کر کے آئے تھے، اب کیا جواب دیں گے؟ ارے اسی پس و پیش میں ہیں، بڑھتے ہیں، ہٹتے ہیں، بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے دل کو سنبھالا، خیمے کے قریب گئے، آواز دی، اے رباب اپنے بچے کو لے لو۔ روایت کہتی ہے رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، اے بابا آپ پانی پلا لائے اصغر کو، میں پیاسی رہی۔ حسین کھڑے ہوئے، سر جھکائے، آنسو گر پہ بہا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کچھ نہیں بولے، ابا کا دامن ہٹایا، کیا دیکھا؟ ارے 6 مہینے کا معصوم بچہ گلا شہید ہو گیا ہے۔ ہاں عزیزو، آواز دی، رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ رباب آتی ہے، حسین رباب کے حوالے بچے کرتے ہیں۔ جیسے ہی رباب نے دیکھا، ایک مرتبہ ماں نے کچھ نہیں کہا، ایک فقرہ کہا، اے میرے والی و وارث، کیا اس سن کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ارے اسلام شریعت کا حکم ہے کہ جب جانور 6 مہینے کا ہو جائے تب اسے ذبح کیا جائے۔ ارے میرا بچہ تو ابھی 6 مہینے کا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس ظالموں نے کتنے قسی القلب تھے۔ روایت کہتی ہے اس کے بعد اب حسین ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیتے ہیں اور عرض کربلا میں ایک انوکھا کام کرنے جا رہے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ارے اصغر کی قبر کو پشت خیمہ پر بنانے جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا مولا یہ انوکھا کام کیوں کر رہے ہیں؟ ارے تو آپ کا اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگی لیکن ان کی قبر نہیں بنائے، قاسم کا لاشا پامال ہوا ان کی قبر نہیں بنائے، اور دوسرے اونو محمد شہید ہوئے ان کی قبر نہیں بنائے، تو شاید حسین جواب دے کہ میں اس لیے یہ انوکھا کام کر رہا ہوں، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، کہیں ظالم اس کی لاش کو پامال نہ کر سکے، اس لیے میں یہ انوکھا کام کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن میں کہوں گا اے مولا کیا آپ کی آرزو پوری ہو گئی؟ نہیں عزیزان گرامی، جب 11 محرم آتی ہے تو ایک مرتبہ یزیدی فوج کا کمانڈر کہتا ہے ارے 71 شہداء کے سر ہیں، 72واں سر کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا حسین کا ایک مجاہد تھا اصغر جس کی قبر حسین نے ارے پشت خیمہ پر بنائی ہے، اس کا سر نہیں مل رہا ہے۔ ارے روایت کہتی ہے فوج کے کمانڈر نے حکم دیا کہ ایک مرتبہ اصغر کے سر کو لایا جائے۔ ارے بہت سارے نیزہ بردار نیزہ لے کر عرض کربلا پر چبوتے ہوئے اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر اصغر کی قبر تھی۔ ایک ظالم نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ قبر اصغر پہ پڑا، ارے اصغر کا لاشا قبر سے برآمد ہوا۔ ہاں عزیزو، اس ظالم نے اصغر کے سر و تن میں جدائی کی، سر کو لے کر چلا گیا، اب اصغر کا جسم ہے۔ ہاں عزیزو، رباب کے دل پر کیا گزری ہوگی جب اصغر کے جسم کو دیکھے ہوں گی۔ ارے دنیا کا دستور ہے جب ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے تو اس کے رخسار کا بوسہ دے۔ ہائے رباب جب اصغر کی لاشیں کو دیکھی ہوں گی
تو فریاد کر رہی ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار حاضرین کی تمام حاجات کو پوری فرما، پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، پروردگار جو نوجوان اس عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں پروردگار ان کی زحمات کو قبول فرما، تمام نوجوان کو دیندار بنا، حقیقی حسین کا عزادار بنا، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ائمہ بقی و جناب فاطمہ زہرا کے روضے کی تعمیر کی سبیل فرما، پروردگار منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ الہی تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ کا اپنا
तुम्हारा सब इम्तिहान दे, बस इतनी मुझको दुआ दो अम्मा। नाना से करके मैं आया हूँ जो वादा, ना गरीब ज़हरा, 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 ना गरीब ज़हरा। हुसैन मरने चला है अम्मा, ये देखो खंजर लिए सितंगर हमारे आगे खड़ा है अम्मा। कहता हूँ कि मैं अब ये जान अन्य फिदा, ना गरीब ज़हरा, ना गरीब ज़हरा, ना गरीब ज़हरा, ना गरीब ज़हरा, ना मज़लूम ज़हरा, ना मज़लूम ज़हरा, ना मज़लूम ज़हरा, ना गरीब ज़हरा, ना गरीब ज़हरा, ना गरीब हर एक मुसीबत करूं मैं कैसे बता दो अम्मा। सर तुम्हारा सब इम्तिहान दे, बस इतनी मुझको दुआ दो अम्मा। नाना से करके मैं आया हूँ जो वादा, ना गरीब ज़हरा, ना गरीब ज़हरा, ना गरीब ज़हरा, ना गरीब ज़हरा, ना मज़लूम ज़हरा, ना मज़लूम ज़हरा, ना मज़लूम ज़हरा, ना गरीब ज़हरा, ना गरीब ज़हरा, ना गरीब ज़हरा। इतना पैसा गले पे मेरे सितम का खंजर गिरत रहा है। ऐ अम्मा देखो फिसल के फिर भी लबों पे शुक्र खुदा खुदा है। कैसे रहो के सुल्तान करबो बला, ना गरीब ज़हरा, ना गरीब ज़हरा, ना गरीब ज़हरा, ना गरीब ज़हरा, ना मज़लूम ज़हरा, ना मज़लूम ज़हरा, ना मज़लूम ज़हरा, ना गरीब ज़हरा, ना गरीब ज़हरा, ना गरीब ज़हरा। जाने किया बारी हुसैन मरने चला है अम्मा, ये देखो खंजर लिए सितंगर हमारे आगे खड़ा है अम्मा।
غم بلا کٹے گا